الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گمن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنے فیڈ بیک کمنٹس کے تھرو دیتے جائیں۔ ناظرین، پاکستان نے پھر انڈیا کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس دفعہ پاکستان نے دکھتی رگ پہ ہاتھ اس لیے رکھا کہ انڈیا کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پہ جو امن اور پیس کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں ہمیشہ سے انڈیا کا ہاتھ رہا ہے، جس کے ہم نے متعدد ثبوت پہلے دیکھے ہیں۔ اب بات صرف پاکستان کا انڈیا کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے انڈیا کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں کہ انڈیا کے جو ایجنٹس ہیں وہ وہاں کے جو نیشنلز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے میں انوالو رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ سیکرٹری خارجہ جو ہمارے ہیں پاکستان کے، سائرس سجاد، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پاکستان سرزمین پر ہونے والی ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملے ہیں، اور یہ آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، آن دا ریکارڈ ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کی سرزمین پر پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہے، بھارتی ایجنٹ دہشت گردی، قتل و غارت اور دیگر وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ہم بھارتی ایجنٹس یوگیش کمار اور اشوک کمار کی تفصیلات جاری کر رہے ہیں، یعنی یہ دو ایجنٹس ہیں جو پاکستان سے تو باہر ہیں لیکن وہ پاکستان میں مختلف لوگوں کو انوالو کر کے، اجرتی قاتل جو ہیں ان کو انوالو کر کے تو اپنے ٹارگٹس کو فلفل کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کی طرف سے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایک اجرتی قاتل کو گرفتار کیا جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے تانے بانے ملتے تھے اور اس کو قتل کروانے کے لیے بھارتی ایجنٹس نے ہائر کیا بیسیکلی۔ تو اب اس میں دو ہم دیکھتے ہیں کہ دو پاکستانیوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کیا گیا سپٹمبر اور اکتوبر 2023 پچھلے سال میں، جس میں ایک قتل ہونے والے صاحب جو ہیں وہ محمد ریاض تھے، جو کہ راولہ کوٹ کی، آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کی مسجد میں جن کو شہید کیا گیا، اور اس میں پاکستانی اجرتی قاتل جو ہیں وہ اپنا اس میں انوالو ہوئے، اور بعد میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کو پکڑا، محمد عبداللہ علی جس نے قتل کیا تھا۔ اور اس کو ہائر کس طرح کیا؟ انڈین ایجنٹ نے سوشل میڈیا کے تھرو، جس میں ٹیلی گرام ایک ایپ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو یوز کیا گیا۔ اچھا، اب یہ کہا گیا ہے آج پریس کانفرنس میں کہ یوگیش کمار شاہ لطیف کے قتل کا ایک اور اپنا شاہ لطیف جو قتل ہوا اپنا پنجاب میں، اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یوگیش کمار ہے، اور یوگیش کمار نے قاتل عمیر کی خدمات سوشل میڈیا سے حاصل کی۔ اب پہلے وہ اٹیمپٹس ناکام ہوئیں شاہ لطیف صاحب کو قتل کرنے کی، لیکن فائنلی ان کو جو ہے سیالکوٹ کی ایک مسجد میں قتل کر دیا گیا۔ تو اب یہ دو انکشافات ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی طرف سے ہوئے ہیں، اور انڈیا پہ ڈائریکٹ الزام لگایا گیا ہے کہ انڈیا اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اور اب یہ بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ہمارے فارن سیکرٹری نے کہ جو ثبوت موجود ہیں بھارت کے ایجنٹس کے خلاف تو اس پہ جو ہے ایک کارروائی کی جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور یہ بھی بات انہوں نے کی ہے کہ صرف پاکستان نہیں، امریکہ اور کینیڈا میں بھی بھارت غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں ایسی کارروائیوں میں ایک جیسا طریقہ استعمال کیا گیا۔ اب یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایک جیسا طریقہ استعمال کیا گیا، اور امریکہ میں تو یہاں تک ہوا کہ بھارتی ایجنٹ ایک انڈر کور امریکی ایجنٹ سے رابطہ کر بیٹھا اور بے نقاب ہوا، یہ بھی ہماری وزارت خارجہ نے بتایا۔ ناظرین، سیکرٹری خارجہ نے مزید یہ کہا ہے کہ ابھی تو 2 کیسز کی تفصیلات وہ کہتے ہیں شیئر کی ہیں، اور کچھ کیسز ابھی زیر تفتیش ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی ایجنٹس کا مزید کارروائیوں میں ملوث ہونا خارج از امکان نہیں۔ بھارتی ایجنٹس کے اعترافی بیانات ہماری تحویل میں ہیں، یہ پاکستان نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستانی سرزمین پر بھارتی کارروائی ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے، اور یہ بات انہوں نے آج بڑی کیٹیگریکلی کہی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی وائلیشن کر رہا ہے انڈیا، اور انڈیا کے جو ایجنٹس پاکستانی لوگوں کو یوز کرتے ہوئے پاکستانیوں کو ہی مروا رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے انڈیا کے پارٹ پہ کہ اتنی بڑی جمہوریت ہے
اور اتنی بڑی جمہوریت کا دعوے دار ملک جو ہے وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرے. اب الزام وہ یہ لگاتے ہیں جن کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ اپنا یہ کشمیر کی جو وائس ہے اس کو ریز کرتے ہیں. تو کشمیر کی وائس تو ریز کرنی ہی کرنی ہے پاکستانی سائڈ سے, یہ تو ہو نہیں سکتا. اور اب آپ جو ہے وہ اس بات پہ مروانا شروع کر دیں پاکستانیوں کو کہ وہ کشمیر کی وائس ریز کرتے ہیں جہاں پہ کشمیریوں کے ساتھ اب سے نہیں بڑے عرصے سے زیادتیاں ہوتی آ رہی ہیں اور کشمیریوں کو دبایا گیا ہے بیسیکلی. تو اب اپنے ایجنٹس کو چھوڑنا اور اس طرح کی حرکتیں کروانا پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی جمہوریت کو زیب نہیں دیتا, جو ایسی جمہوریت ہے جس کے اوپر اب امریکہ اور کینیڈا نے بھی سوالیہ نشان اٹھانے شروع کر دی. ناظرین, کینیڈا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ جو الزام لگایا گیا اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے کہا کہ ان کا جو نیشنل تھے ہردیپ سنگھ نجر, ان کو قتل کیا گیا کینیڈا میں, اور پرائم منسٹر نے آن دا ریکارڈ کہا کہ اس میں انڈین ایجنٹس انوالو ہونے کے ثبوت ان کے پاس ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا سفارتی تعلقات دونوں ملکوں نے آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ سسپینڈ کر دیے, یعنی ڈپلومیٹک ریلیشنز بٹوین کینیڈا اور انڈیا. اور اسی بات کے اوپر جی کہ کینیڈا نے بھارتی ایجنٹس کے انوالو ہونے کی کیوں بات کی ہے, چونکہ یہ جو ہردیپ سنگھ نجر ہیں یہ خالصتان تحریک جو ہے آزادی کی تحریک ہے سکھوں کی, اس کے لیڈر تھے. تو اس کے بعد کینیڈا کی طرف سے یہ بات آئی انڈین ایجنٹس کے انوالو ہونے کی, اور اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں امریکہ میں یو ایس اے میں ایک اور سکھ لیڈر ہے, اس کی اسیسینیشن کی جو پوری کی پوری کانسپریسی تھی, ہیچ ہوئی پلاٹ, وہ یو ایس اے نے ایکسپوز کیا اور اس میں جو لوگ انوالو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو پھر سزا بھی ہوئی امریکی عدالت کی طرف سے. تو اب یہ اس میں جو پکڑا گیا ایجنٹ جس نے مروانا تھا اپنا یو ایس نیشنل سکھ جو تھے, اس کا نام ہے نکھل گپتا, اور یہ 52 سال اس کی عمر ہے, اور اس کو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ نے پھر انڈکٹ کیا. اب آپ خود مجھے بتائیں کہ جہاں پہ پاکستان کی بات آتی ہے کہ انڈیا اگر کہے جی کہ پاکستان جھوٹ بولتا ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے میئر الزامات ہیں اور ہم بڑے پاک صاف پوتر ہیں, تو پھر کینیڈا اور امریکہ کے جو الزامات ہیں ان کے بارے میں کیا کہے گی مودی سرکار اور انڈینز کیا کہیں گے, یہ سوچنے کی بات ہے. اب ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وی آر پراؤڈ آف آر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پاکستان آرمی اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کہ دے آر بسٹنگ سچ رنگز ریکٹس جس میں جو ہے انڈیا کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ آتی ہے. ڈائریکٹ تو ہم نہیں کہتے, انڈائریکٹ انوالومنٹ ہی ہوتی ہے بیسیکلی, اور ہماری جو ملک کا جو پیس ہے اس کو, امن کو جو متاثر کرنے والی بات ہے, ڈسٹرب کرنے والی بات ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انڈین را ایجنٹ جو بھارت کا جاسوس تھا کلبھوشن یادو, نیوی کا اہلکار تھا جس کو بلوچستان سے پکڑا گیا تھا, آپ کی سامنے ہے سارا ایویڈنس اس کا, وہ ابھی تک پاکستان کی حراست میں ہے. اور دیکھیں آپ کتنے ساری اگزامپلز ہیں, کتنے ساری مثالیں ہیں کہ انڈیا کس طرح پاکستان میں اپنی دوراندازی یا اپنی انٹرفیرنس کرتا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, یہ جو امریکہ میں بندہ پکڑا گیا جس نے سکھ کو قتل کرنا تھا, گپتا, اس کو امریکن اتھارٹیز نے, یو ایس لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کو چیک ریپبلک سے اریسٹ کیا ایکسٹریڈیشن آرڈرز کے تحت. اور انڈین فارن منسٹری نے اس وقت اس پہ رسپانس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہائی لیول انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ان ایلیگیشنز کو جو ہے چیک کرنے کے لیے. اچھا, آج پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس کا جو رپلائی آیا, اس کو جو کاؤنٹر کیا ہے آج انڈین فارن منسٹری کی طرف سے کیا گیا ہے, ایکسٹرنل افیئرز کی منسٹری, انہوں نے پھر یہی کہا جی کہ یہ پاکستان کی طرف سے ایک میلیشیس ایجنڈا ہے انڈیا کو بدنام کرنے کا. تو یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے جی کہ
پاکستان میں دہشت گردی کس طرح ہو رہی ہے اور آرگنائزڈ کرائم کس طرح ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دعویٰ کیا ہے انڈین ایکسٹرنل منسٹری نے کہ یہ میرے الزامات ہیں پاکستان میں, یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارتی جاسوس یا بھارتی ایجنٹس جو ہے وہ انڈائریکٹلی کام نہیں کرتے. تو اب اس میں پھر وہی بات, اب میں اس میں کیا بات کروں کہ جب پاکستان ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو انڈین اتھارٹیز کو ایک چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں فارن منسٹری کی طرف سے کہ یہ لوگ آپ کے مختلف ملکوں میں بیٹھ کے پاکستانیوں کو ہائر کرتے ہیں یا ان پاکستانیوں کو ہائر کرتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ اپنا نیٹ ورک یہاں پہ انگیج کرتے ہیں ان لوگوں کو مروانے کے لیے جو انڈیا کے اگینسٹ کسی نہ کسی طرح اپنی وائس ریز کر رہے ہیں, وہ کشمیریوں کے حوالے سے ہو یا وہ کسی بھی حوالے سے ہو. اب یہ چیز تو جو ہے ٹالریٹ کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا. پاکستان نے جہاں ایران کو ایک دفعہ چپ کروا دیا ہے, اور اس کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ایئر فورس, انڈین ایئر فورس کے پائلٹ کے ساتھ ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیسے اس کو یہاں پکڑا پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی اتھارٹیز نے, اور اس کے بعد پھر ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت ایز اے گڈ ول جیسچر جو ہے اس کو آپ کو واپس کیا. تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ اپنا گھر سیدھا کریں. پاکستان تو اپنا گھر سیدھا کر ہی رہا ہے. ہماری پاکستان آرمی, ہمارے حساس ادارے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں پیس مینٹین کرنے کے لیے, امن کو قائم کرنے کے لیے اپنی ایفرٹس کر رہی ہیں. دہشت گردی کی جو سپیٹ ہے اس کو, دہشت گردی کی سپیٹ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی ایفرٹ کر رہی ہیں, اور دہشت گردی کو کون کون سے ملک پاکستان میں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کے یا ان کو آزادی کا لالچ دے کے. تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان ملکوں کے لیے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان سٹیبل ہے, پاکستان سٹیبل رہے گا اور یہ اس دھرتی پہ ایک اپنی فخر سے رہے گا. ہم پاکستانی, وی آر پراؤڈ آف بینگ پاکستانیز. ٹھیک ہے, انڈینز آپ لوگ ہم سے بہت آگے ہیں, آپ نے بڑی ترقی کی ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ ترقی کر لیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنا جو پیسفل ایٹماسفیئر ہے وہ خراب نہیں ہونے دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ انڈیا کے ایسے ایجنٹس کو بے نقاب کرتی رہیں گی اور بے نقاب بھی کریں گی, اور ان کو ان کے جو نیفیریس ڈیزائنز ہیں یا ان کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کریں گی. اور پاکستان میں ایسی کوئی بھی اٹیمپٹ جس سے ہمارا ملک ڈی سٹیبلائز ہو, ہمارا کوئی علاقہ ڈی سٹیبلائز ہو, اس کو جو ہے کاؤنٹر کریں گی اور اپنی پوری ایفرٹس کریں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیسفل کنٹری کے طور پہ سامنے آئے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.